اگر آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک روم میٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، مطلب کہ آپ کا بھی آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے اور آپ کے ریلیشن میں پرائیویسی ختم ہو چکی ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا شوہر ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے دور ہو رہا ہے، تو آپ کا مسئلہ شوہر کو الزام دینے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ شادی شدہ زندگی میں دونوں میاں بیوی کی جیت تبھی ہوتی ہے جب دونوں میاں بیوی مل کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی بھی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام کی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر بیوی سے دور ہونے لگ جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے دور رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور السلام علیکم، کیسی ہیں میری تمام سب پیاری پیاری دیکھنے والی بہنیں؟ اچھا، سب سے پہلے ہر بیوی کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے ریلیشن میں تھوڑی سی بھی دوری آتی ہے تو اس وقت ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تو ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی جب شوہر ہم سے تھوڑا دور ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو اپنے آپ سے اور دور کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی کئی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگر ایسا ہو تو آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اور بہت زیادہ اوور سوچنے لگ جاتی ہیں، اور ہر بار مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا بلکہ یہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تو کچھ بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے کہ نہ، اور یہ بھی سوچتی ہیں کہ کہیں باہر اس نے کوئی دوسری عورت کے ساتھ اس کا ریلیشن تو نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ تر یہی سوچتی ہیں، اور آپ کی یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ۔ اور میری بہنوں، ازدواجی زندگی کی اصل وجہ بدنیتی نہیں بلکہ دلوں کی دوری ہے، توجہ کی کمی ہوتی ہے۔ جب دل خالی ہو جاتا ہے تو نظر بھٹکنے لگتی ہے، اور جب نظر بھٹکتی ہے تو قرآن کریم انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ دلوں کو زبردستی بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ دلوں کو بنانے والا خود دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کے رشتے میں طاقت ور دعا اور صبر خاموش روحانی عمل ہے۔ وہ عورت یہ شور نہیں مچاتی، بد دعا نہیں دیتی، الزام نہیں لگاتی، بلکہ رات کے پہر اپنے رب کو یاد کر کے سوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ ایسی اسباب پیدا کرتا ہے کہ شوہر کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور اس کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے، نفرت دلوں سے نکالی جاتی ہے۔ اور جب بیوی رات کے وقت سونے سے پہلے دل میں یہ نیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے اور اپنے رشتے کو پاک رکھنا چاہتی ہے اور کسی کو توڑنا نہیں چاہتی بلکہ جوڑنا چاہتی ہے، تو یہی نیت قبولیت کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ ایسے وقت میں خاموش کی جانے والی تسبیح، جس میں انسان اپنے رب کی عظمت اور اس کی مہربانی سے اس کے فیصلوں پر یقین کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کے شوہر کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ اس کے شوہر میں اس کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کی توجہ کو گھر کی طرف موڑ دیتا ہے، اور دوسری طرف جو دلچسپی یا کشش پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ خود بخود ہی ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی دل کو بچا لیتا ہے تو کوئی تیسرا وہاں جگہ نہیں بنا سکتا، اور جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو عورت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیتی ہے وہ اپنا گھر اور اپنا رشتہ اور بھی مضبوط کر لیتی ہے۔ اس لیے اس عمل میں نہ تو کوئی جادو ہے، نہ کوئی کسی کو قابو کرنے کی نیت، بلکہ اس میں صرف دل کی اصلاح ہے اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے سامنے نہیں
بلکہ اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اس کے لیے شوہر کا دل خود جھکنے لگتا ہے۔ وہ باتیں جو ان کہی ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ سنی جانے لگتی ہیں۔ وہ باتیں جو پہلے ضد لگتی تھی اب محبت میں بدلنے لگتی ہیں، کیونکہ جب اللہ دلوں کے درمیان سکون ڈال دیتا ہے تو زبان کے جھگڑے خود بخود ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے کہ اللہ جس کسی کے لیے چاہے آسانی پیدا کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ رات کو ایک چھوٹی سی تسبیح جو دل کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر بیوی کو کرنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تبدیلی لے آتی ہے جسے لوگ سالوں کی بحث سے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ رشتہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ نیتوں سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کا رویہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ وہ شکایت کم اور دعا زیادہ کرنے لگتی ہے۔ وہ لڑائی چھوڑ کر خاموش یقین اختیار کر لیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں غیب سے مدد اترتی ہے، اور قرآن کریم کے مفہوم میں یہ واضح ہوتا ہے کہ دلوں کے حال بدلنا انسان کے بس میں نہیں بلکہ رب کے اختیار میں ہے۔ اس لیے عورت جب خود کو بدلنے کی بجائے اپنے رب کو کے قریب لے جاتی ہے تو اس کا اثر شوہر کے دل پر پڑتا ہے اور اس کے اندر کی بے حسی کم ہونے لگتی ہے اور گھر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ چیزیں جو باہر کی طرف کھینچتی تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں اور اپنی کشش کھو دیتی ہیں، کیونکہ جس دل میں سکون آ جائے وہاں باہر کا فتنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، رات کے وقت سونے سے پہلے کی گئی دعائیں جس میں جذبات کم اور دل سے نکلی ہوئی دعا زیادہ شامل ہوتی ہے عورت کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کر لیں تاکہ ہمارے گھر سے جتنی بے چینی ہے، جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے، اور اس سے آپ کے شوہر کی توجہ صرف آپ کی طرف ہی محسوس ہو کر رہ جائے گی۔ اور جو عورت رات کو اپنے دل کے بوجھ رب کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے لیے دن کے بوجھ خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں اور اس کا گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے اور اس کی باتوں میں وہ جھگڑا ختم ہونے لگتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ شوہر کے دل میں جو دوسری طرف رغبت ہو گئی تھی وہ بھی کم ہونے لگتی ہے، اور جب اصل رشتہ مضبوط ہو جائے تو یہ آفتی کشش ختم ہونے لگتی ہے۔ جو عورت یہ وجہ جان لے کہ اصل طاقت شور مچانے میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لے، 5 وقت کی نماز ادا کرے تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکے، اپنے شوہر کا